اچھا، فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اس کے دعوے کی بھی تردید کر دی. کہا کہ تم اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یعنی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ حقیقی بات ہے بھئی اللہ ہی ہمارا رب ہے، لہٰذا ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دعا کرنا 3 فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے. پہلا فائدہ، یا تو اللہ تعالیٰ وہ مانگی ہوئی چیز عطا فرما دیتا ہے جو ہم نے اللہ سے مانگی ہے، یعنی جو ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہی چیز مجھ کو عطا فرما، اللہ وہ دے دیتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ دعا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا میں نہیں دیتا، لیکن اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے کہ مرنے کے بعد جو نیکی ہے اس کا جو اجر ہے وہ مرنے کے بعد ملے گا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی مشکل آنے والی، کوئی تکلیف آنے والی، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، اللہ اس حادثے سے بچا لیتا ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین. 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کے گوشے گزار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی آیت کریمہ سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اسی آیت کے معنی بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ، کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا کوئی اس نقصان کو دور کر سکتا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کیا کوئی اس نفع کو روک سکتا ہے؟ تو جب اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے تو پھر بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو کیوں پکارے؟ اور اگر کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تو گویا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، گویا کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے بندے کے لیے کافی ہے. بعض لوگ کہتے نہیں ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، صرف ان کو ہم پکارتے ہیں، صرف ان کو ہم پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں. تو دعا کرنا ہی اصل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا یہ خاص عبادت ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں صرف غیر اللہ کو پکارتا ہوں، عبادت نہیں کرتا، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا ما فوق الاسباب. ایک ہوتا ہے کہ انسان کے طاقت کے نیچے وہ چیز ہے، طاقت کے اندر ہے. جیسے کوئی سامان آپ اٹھا کر کے دے سکتے ہیں، میں نے مانگا بھئی وہ سامان مجھے دیجیے، آپ نے دے دیا، یہ غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہوا. لیکن کوئی آدمی یہاں موجود نہیں ہے کہیں اور، اب اس کا نام لے کر کے جو حاضر نہیں ہے، آدمی اپنی آواز میں اپنی زبان سے کہتا ہے یا فلاں المدد، یا گنج بخش المدد، یا اس طریقے کے نعرے لگائے جو موجود ہی نہیں ہے، یا جو وفات پا چکا ہے، یا پھر جو کہیں اور رہ رہا ہے، زندہ ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے مدد کرے گا، میری مدد کے لیے وہ کافی ہے، اس کو پکارتا ہے. تو یہ پکارنا شرک ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو سننے کے بعد بڑے سے بڑا گنہگار انسان بھی مایوس نہیں ہوگا اور بڑے سے بڑا خطا کار بھی نا امید نہیں ہوگا. اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. سورہ زمر کے آیت نمبر 53 اور 55 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. اس لیے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اگر انسان خلوص دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی بیٹھے میں کچھ لوگ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں فلاں نے قتل کیا تھا اور قتل کرنے میں یہ بہت ماہر تھا، بہت سارے لوگوں کو اس نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا. فلاں زنا کرتا تھا اور زنا کرنے میں بھی بہت آگے تھا. اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ وہ عمل کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ان سارے گناہوں کو مٹا دے، ان سارے گناہوں کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرے وہ بندے جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر لیکن پھر اس ظلم سے باز آ گئے، تو اللہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ کو مٹا دے گا، اس کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی اللہ رب العالمین کی شفقت و محبت دیکھو بندے کے ساتھ، کہ بندہ صرف اور صرف دل کی سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر لے، توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قادر ہے. اسی لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا گزرے ہوئے ہزاروں سال پہلے. جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ ایسا ہے جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دفن مت کرنا، میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، اور اس کے بعد اس راکھ کو لے کر کے کچھ سمندر میں، کچھ ہوا میں، کچھ کہیں، یعنی ادھر ادھر بکھیر دینا اس راکھ کو. بچوں نے ویسے ہی کیا جیسے باپ نے کہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہوا کو بھی حکم دیا کہ جہاں بھی اس کی راکھ موجود ہے لے کر کے آؤ. سمندر کو بھی حکم دیا، کائنات کے جس بھی کونے میں اس کی راکھ موجود تھی، اس کا ذرہ موجود تھا، اس کو حاضر کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو زندہ کیا، اس سے سوال پوچھا، اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ تو نے اپنے بچوں سے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے جلا دینا، مجھے خاک کر دینا، میری راکھ ادھر ادھر اڑا دینا، کیوں یہ کہا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو گناہ میں نے کیا تھا میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر تو نے میرے گناہ پر مجھے پکڑ لیا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا ہے. اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. یہاں نقطہ یہ ملا کہ اللہ غفور رحیم ہے، غفار ہے، اور اللہ کی محبت تو بے پناہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ارے وہ تو اپنے بندوں سے 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک درجہ، ایک حصہ اس نے دنیا میں دیا ہے. اس لیے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ماں کبھی اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اگر کوئی چھیننا چاہے تو ماں جان دے دے گی، مگر بچے کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی. اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے. ایک مومن کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، کبھی نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کبھی پلٹ کر آ تو صحیح، اپنے گناہوں سے معافی مانگ تو صحیح، نادم و شرمندہ ہو تو صحیح، میں تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں کو قتل کیے جانے کا سبب کیا ہے. جو بھی وقت ہو، ہر دور میں سبب ایک ہی رہا ہے کہ مسلمانوں نے، جو سچے اور پکے مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیشہ توحید کا بول بالا کیا ہے. تو توحید کا پرچم جس نے بھی لہرایا ہے
اس کو مارنے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ آج کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا تو وہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہتے تھے، انہیں سزا دینا چاہتے تھے. تو ایک آدمی جس کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دی تھی، اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ اپنی قوم کے بیچ میں آتا ہے اور کہتا ہے، جسے قرآن نے صرف رجلن کہا. دیکھیں یہاں نکتہ ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کوئی انسان تھا، کہا رجلن، مرد تھا. وہ ظالم بادشاہ کے سامنے آ کر کے بولنا یہ کوئی آسان بات ہے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے دل گردے کا کام ہے جو اس نے کیا، اور ظلم کے خلاف بولا. قرآن کہتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. آل فرعون میں سے ایک ایسا مومن مرد جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے آ کر کے اپنی قوم سے کہا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ. کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی خطا کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے؟ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہو کہ میرا رب ایک ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا، تو اس میں اس کی غلطی کیا ہے؟ یعنی یہاں پر اس آدمی نے دو کام کیے. پہلا، قرآن کہتا کہ ایمان چھپایا اس نے. اس سے نقطہ ملا کہ اگر حالات برے ہوں، مسائل بگڑ سکتے ہوں، تو کوئی ایمان اپنا چھپا بھی سکتا ہے کہ ظاہر نہ کرے ان کے سامنے. ایمان چھپائے ہوئے تھا لیکن اللہ کو مانتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد دعا کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے کہ دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے دنیا میں انسان سے اگر آدمی مانگتا ہے، ایک بار مانگتا ہے کوئی بھی آدمی دے دیتا ہے، دوسری بار دے دیتا ہے، تیسری بار دے دیتا ہو، بار بار مانگنے پر کوئی نہیں دیتا، آدمی ضرور ناراض ہوتا ہے یا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت خلش آ جاتی ہے کہ کیوں یہ بار بار مانگ رہا ہے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کتنی عجیب و غریب ہے کہ بندہ، یعنی دنیا میں انسانوں سے مانگا جائے تو انسان مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے. کتنا فرق ہے. اسی لیے تو خالق ہے، ہم مخلوق ہے. وہ مربی ہے، وہ کائنات کو چلانے والا اور رب کائنات ہے، اور اسی لیے اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن کے اندر فرمائی اور کہا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ان قریب و جہنم کے اندر رسوا ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے. یعنی جو اللہ کی عبادت سے، اللہ سے دعا کرنے سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی رائگاں نہیں ہوتی ہے اور دعا کبھی بھی بیکار نہیں جاتی ہے. آپ میں سے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دعا آج ہی قبول کیوں نہیں ہوئی. اب اس رمضان میں خوب دعائیں آپ نے کی ہوں گی، بہت ساری چیزیں آپ نے اللہ سے مانگی ہوں گی، اور اس رمضان کے بعد 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے تک اگر رزلٹ سامنے نہیں آیا تو آپ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، آپ نا امید ہو جاتے ہو. تو دعا تو 3 فائدے سے خالی نہیں گیا. پھر دعا کرنے کے بعد کبھی ایک مومن مایوس اور نا امید نہیں ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور ایک تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے ہم وہ چیز مانگ رہے ہوں جو ہماری مرضی ہو، ہماری خواہش ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہ دے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا اور اپنی عقل سے اچھا سمجھتا تھا، میں نے اللہ سے وہ مانگا، لیکن اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا وہ دیا ہے. تو لہٰذا اس میں ہمارا نقصان کیا؟ ہمارا تو فائدہ ہے نا کہ ہم نے اللہ سے جو مانگا اور ہم اسے بہتر سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کسی اور چیز کو بہتر سمجھتا تھا، اس لیے اللہ نے وہ چیز نہ دے کر کے کوئی اور چیز عطا فرما دی. نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، دعا کرنے کے لیے کچھ آداب بھی ہیں. دیکھیے پہلا اور اہم ادب یہ ہے
کہ دعا کرنے والا کبھی بھی یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ تو چاہے تو میری دعا کو قبول فرما، چاہے تو نہ قبول فرما. اس طریقے کا جملہ بھی دعا میں نہیں بولنا چاہیے کہ اے اللہ میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میری دعا تو چاہ لے تو قبول فرما اور تیری مرضی نہ ہو تو قبول مت فرما. یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے. اگر آپ ایسا کرو گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. حرام کھانے سے پرہیز کرنا ہے تب دعا قبول ہوگی. حرام پہننے سے پرہیز کرنا ہے. حرام پرورش جس کی ہوتی ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسافر سفر کر کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جبکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے اور پرورش بھی حرام میں ہوئی، تو اللہ کیسے اس کی دعا قبول فرمائے گا؟ اس لیے دعا کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھیں. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ سے جب ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستحیی ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ خالی واپس لوٹائے. ان یردہما صفرا، کہ دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹائے. اللہ کو حیا آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کو دے کر کے واپس کرتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے استقامت کا حکم دیا ہے کہ استقامت کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں. یعنی اگر ایک آدمی استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ دیکھیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے ایمان کو کوئی بھی آدمی چھین نہیں سکتا، تزلزل اس کے ایمان میں کوئی پیدا کر نہیں سکتا ہے. صحابہ کی بے شمار مثالیں آپ لے لیں. حضرت بلال ہیں، حبشی غلام تھے، لیکن مکے کی ریت پر جب ان کو لٹایا گیا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹانے کے بعد پتھر رکھ دیا گیا ان کے سینے پر، تڑپتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنے دین سے واپس لوٹ آؤ، لیکن ان کی زبان پر صرف احد 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 کا جملہ ہوتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مگر ایمان سے کبھی بھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. استقامت اس کو بولتے ہیں. حضرت سمیہ ہیں، جب ابو جہل ناراض ہوتا ہے اور ان کا ایمان اسے دیکھا نہیں جاتا تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ تاریخ نے اس واقعے کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے. یہ بھی ایک خاتون تھی جو اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اللہ کی توحید کو انہوں نے اپنایا تھا. ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کے ایمان کو ان کے دل سے وہ چھین نہیں سکتا ہے. استقامت اس کو بولتے ہیں کہ انسان کی جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے. استقامت سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور یقیناً اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو کوئی بھی آدمی اپنی جان قربان نہیں کرتا اللہ کے لیے. اور مرتے وقت بھی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. کیا مدد آتی ہے؟ قرآن نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اسی پر ڈٹ گئے تو فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. اللہ تخافوا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی بشارت ہو، خوشخبری ہو. یعنی فرشتے آتے ہیں اور فرشتے خوف اور غم سے سب سے پہلے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ خوف یعنی آنے والے وقت میں آخرت میں جو خوف کا مرحلہ ہوگا اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا ہے. وہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد حساب و کتاب کیا ہوگا، تمہارے لیے پہلے ہی آفر ہے، خوشخبری ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا. یہ خوشخبری ہے. غم سے اللہ نجات دیتا ہے. یعنی دنیا سے آدمی جا رہا ہو، بھئی ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا، اللہ اس غم سے بھی نجات دیتا ہے. تو استقامت کا یہ فائدہ دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے. لیکن یہ استقامت جتنا زیادہ انسان کے اندر ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش ہوگی، اس کا امتحان ہوگا. یہ کوئی نہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں،
تو پھر میں جنت میں اب چلا جاؤں گا اور میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبتیں آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی اور آزمائشیں بھی آئیں گی, لیکن اس آزمائش کے وقت میں ڈٹے رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو تانے دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگ گالیاں دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگ ماریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے وقت میں آدمی گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہو کہ میں کیا کروں, میں یہاں تو اکیلا ہوں, میں بے چین ہوں, میں نہیں رہ سکتا ہوں, لہٰذا میرے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, مجھے پھر واپس وہی مذہب اور وہی مسلک اختیار کر لینا چاہیے جس پر میں پہلے تھا. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو, پڑھو کہ جب ایمان انہوں نے قبول کیا تو مکے کے اندر کیسے ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا گیا, لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئے. استقامت اس کو کہتے ہیں. ان کی جان بھی لے لی گئی, ان کا مال بھی لیا گیا, ان کی اولاد کے ساتھ بھی ظلم ہوا, یہاں تک کہ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی گئی, ظلم کا پہاڑ ان کے اوپر توڑ دیا گیا, مگر ان سب کے باوجود صحابہ کا ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح تھا. وہ جمے ہوئے تھے اپنے منہج سے اور نبی کے محبت سے اور اللہ کی توحید سے, وہ واپس نہیں آئے, اس پر ڈٹے رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی قوم اگر برائی کرتی ہے, وہاں بہت سارے منکرات ہوتے ہیں, لیکن منع کرنے والے, روکنے والے, اللہ کی طرف بلانے والے لوگ نہ ہوں تو عذاب سب کے اوپر آئے گا, کوئی نہیں بچے گا وہاں پر. یہ سزا ہے اس کی. یعنی گویا کہ اگر برائی سے روکنے والے لوگ نہ ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم بھلائی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رو رو کر کے دعائیں کرو گے, فلا یستجاب لکم, تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. تہجد میں دعا کریں گے, قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کریں گے, اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں دعا کریں گے, حرمین شریفین میں جا کر کے دعا کریں گے, خانہ کعبہ کے پاس دعا کریں گے, طواف کرتے ہوئے دعا کریں گے, یعنی جتنے بھی قبولیت کے اسباب ہو سکتے ہیں سب اپنائیں گے, لیکن پھر بھی تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا اگر تم بھلائی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے. کیونکہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو دل میں برا جانے کی یہ چیز بری ہے. اگر یہ بھی ختم ہو گیا اور برائی کرنے والوں کی آدمی تعریف کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی, بہت اچھا کام کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی وہ ہمیں پسند ہے. اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, جب تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا, دل میں برا جانے, اور یہ سب سے کمتر ایمان ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, ایمان کا سب سے کمتر درجہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں خیر امت کہا ہے. خیر امت کیوں کہا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے لوگوں تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے, لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. پتہ یہ چلا کہ اگر یہ عمل ہم بند کر دیں, روک دیں, بھلائی کا حکم نہ دے, برائی سے نہ روکے, تو اللہ کے نزدیک ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے, وہ مرتبہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے. یہ فضیلت اسی کو ملے گی جو آدمی بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ کہا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے, لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی الگ فیلڈ ہے. ڈاکٹر اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, انجینئر اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اور بھی دیگر لوگ اپنے اپنے فیلڈز میں سب کام کر رہے ہیں. تو دین کے فیلڈ میں بھی لوگ ہونے چاہیے جو بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا, کمی ہوتی چلی گئی,
لوگ دور ہوتے چلے گئے تو پھر نااہل لوگ آئیں گے اور اس مقام تک پہنچیں گے اور لوگوں کو خود گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ دین کی باتوں کو ہم سب کے سینے میں اتار دے. الہ العالمین جو بھی باتیں تاقراتوں میں یا مکمل رمضان کے دروس میں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.